أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. مومنو، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو اور جو تم میں سے صاحب حکومت ہیں ان کی بھی. پھر اگر کسی بات میں تم میں اختلاف واقع ہو تو اگر اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہو تو اس میں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی طرف رجوع کرو. یہ بہت اچھی بات ہے اور اس کا انجام بھی اچھا ہے. من يطع الرسول فقد اطاع الله ومن تولى فما ارسلناك عليهم حفيظا. جو شخص رسول کی فرما برداری کرتا ہے تو بے شک اس نے اللہ کی فرما برداری کی، اور جو نافرمانی کرے تو اے پیغمبر تمہیں ہم نے ان کا نگہبان بنا کر نہیں بھیجا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. آج بتاریخ 29 محرم الحرام سن 1436 ہجری مطابق 23 نومبر 2014 بروز اتوار مسجد ابو بکر اہل حدیث کے زیر اہتمام اور مرکزی مسجد اہل حدیث چار مینار ٹرسٹ بورڈ اور ذیلی جمعیت اہل حدیث بنگلور کی نگرانی میں ایک روزہ دینی اصلاحی عظیم الشان اجتماع عام اطاعت رسول اور مقام حدیث کے عنوان سے بسم اللہ شادی محل میں منعقد کیا جا رہا ہے. اس نورانی محفل کا آغاز انشاءاللہ تلاوت کلام پاک سے ہوگا. اس کے لیے میں حافظ قاری توقیر حسن صاحب مدرس مدرسہ محمدیہ تحفیظ القرآن سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور تلاوت قرآن کے ذریعے سے اس محفل کا آغاز کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل
الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ احسن الجزاء. تلاوت کلام پاک کے بعد محترم حاضرین، آج مسجد ابو بکر اہل حدیث وینکٹیش پور کی طرف سے جو اجتماع عام، ایک روزہ اجتماع عام رکھا گیا ہے، اس موقع پر معزز علماء اکرام کا میں استقبال کرتا ہوں. اہلا و سہلا و مرحبا. ساتھ ہی ساتھ آپ تمام سامعین کا جو آپ اپنے مختلف مشغولیات کو چھوڑ کر اس اجتماع میں شریک ہوئے ہیں، آپ کا بھی میں استقبال کرتا ہوں اور خیر مقدم کہتا ہوں. محترم سامعین، آج کے اس پروگرام کی تفصیل کچھ اس طرح ہے. انشاءاللہ تلاوت کلام پاک کے بعد اب فوری خطابات کا سلسلہ شروع ہوگا اور خطابت کا سلسلہ 12:30 بجے تک چلتا رہے گا. 12:30 بجے تک 2 تقریریں ہوں گی، ایک جوانی ایک عظیم نعمت کے عنوان پر اور دوسری تقریر ہوگی تربیت اولاد کے موضوع پر. نماز ظہر کے فوری بعد فضیلت الشیخ عبدالوکیل محمدی مدنی حفظ اللہ کی تقریر ہوگی. ان کا عنوان ہے خواتین کا جذبہ عمل. پھر 2 بجے سے 3:30 بجے تک کھانے کا اور تھوڑی دیر راحت کا وقفہ رہے گا. 3:30 بجے عصر کی اذان ہوگی اور انشاءاللہ 3:45 بجے عصر کی نماز ہوگی. نماز عصر کے فوری بعد فضیلت الشیخ نور الحسن عمری مدنی حفظ اللہ کی تقریر ہے خواتین کے علمی خدمات کے موضوع پر، اور پھر فضیلت الشیخ صابر علی شیخ عمری کی تقریر ہے غیر مسلموں میں دعوت و تبلیغ کے عنوان پر. اور ان کے بعد فضیلت الشیخ عبدالعظیم عمری مدنی حفظ اللہ کی تقریر ہے مقام حدیث کے عنوان پر، اور پھر ان کے فوراً بعد فضیلت الشیخ حافظ عبدالقدیر عمری کی تقریر ہے اطاعت رسول پر. یہ چاروں تقریریں عصر تا مغرب انشاءاللہ ہوں گی. پھر مغرب کی نماز کا وقفہ ہوگا اور مغرب کی نماز کے فوری بعد فضیلت الشیخ دکتور الیاس اعظمی عمری مدنی، فضیلت الشیخ عبدالحسیب عمری مدنی، فضیلت الشیخ حافظ حفیظ الرحمن اعظمی عمری مدنی اور فضیلت الاستاذ ظہیر الدین اثری رحمانی، ان چاروں کی تقریریں ہوں گی. تو اس طرح آج کے اس پروگرام کی تفصیل میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کر دیا. اب میں
سلسلہ تقریر کا آغاز کرتے ہوئے شہر کے ایک جانے مانے مقرر جن کی تقریروں سے آپ کے کان روشناس ہوتے رہے ہیں، میری مراد فضیلت الشیخ حبیب الرحمن سلفی حفظ اللہ، جو مسجد اہل حدیث محمدی اہل حدیث ہچنس روڈ کے امام و خطیب ہیں، ان کا عنوان ہے جوانی ایک عظیم نعمت۔ اس عنوان پر وہ لب کشائی کریں گے۔ میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ آئیں اور اپنی تقریر کی وضاحت کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما، وكذلك نجزي المحسنين۔ وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون۔ ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس، حياتك قبل موتك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وشبابك قبل هرمك، وغناك قبل فقرك۔ صدر جلسہ، علماء کرام، معزز حاضرین اور پردہ نشین خواتین اسلام، آج کے اس یک روزہ اجلاس میں میں جس اہم اور حساس موضوع پر آپ سے خطاب کرنا چاہتا ہوں وہ ہے جوانی ایک عظیم نعمت۔ گویا انشاءاللہ آج کی یہ باتیں جو میری جانب سے ہوں گی اللہ کی مدد اور اس کی توفیق سے وہ جوانوں سے متعلق ہوں گی، لیکن ضمناً کچھ ذمہ داریاں اور کچھ باتیں والدین سے متعلق بھی ہوں گی۔ خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ یوسف کی چند آیات کی تلاوت کی گئی ہے کہ جن آیات میں اللہ وحدہ لا شریک نے یوسف علیہ السلام کے واقعے میں عبرت و نصیحت کے بہت سارے پہلو ہمارے سامنے بیان کیے، اور بالخصوص اس واقعے سے نوجوانوں کو یا جوانوں کو بہت ساری چیزیں سیکھنے کو مل سکتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ
آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. کہ جب یوسف علیہ السلام سن رشد کو پہنچے، اور یہاں اشدہ کی تفسیر زیادہ تر مفسرین نے کی ہے کہ جوانی کی عمر کو پہنچے. کچھ لوگوں نے 18 سال کی عمر بتلائی ہے، لیکن بہرحال جوانی کی عمر کی جانب تمام مفسرین مائل ہیں کہ جب یوسف علیہ السلام جوانی کی عمر کو پہنچے، آتیناہ حکما وعلما، تو اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے انہیں قوت فیصلہ بھی عطا کیا اور بہترین علم سے بھی نوازا. گویا کسی بھی چیز کو سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت اور بآسانی کسی چیز کو قبول کر لینے کا مادہ، یہ جوانی کی عمر کو بڑی آسانی کے ساتھ یہ چیز حاصل ہوتی ہے. اور ایک جوان آدمی، ایک جوان انسان بڑے احسن طریقے سے اس چیز کو قبول کرتا ہے، ذہن نشین کرتا ہے اور اسے محفوظ رکھ کر کے اسے دوسروں تک پہنچا بھی سکتا ہے. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اللہ کہتے ہیں کہ اسی طرح ہم نیکوکار لوگوں کو بدلہ دیتے ہیں. اس سے ظاہر ہے کہ جس نوجوان کو اللہ کی طرف سے علم مل جائے، جس نوجوان کو اللہ کی طرف سے شریعت کی تعلیمات حاصل ہو جائے، یا جو نوجوان شریعت کی تعلیمات پر عمل پیرا لوگوں کی صحبت حاصل کر لے اور ان کی صحبت رفاقت اور معیت میں رہ کر کے کچھ شریعت کے سلسلے میں جان لے اور اس پر عمل پیرا ہو جائے، اللہ کی نگاہ میں وہ نہایت نیک اور صالح ہے، اور نیک وکار لوگوں میں انشاءاللہ اس نوجوان کا شمار ہوگا. اور اللہ کا خاص احسان اور فضل ہے اس کے اوپر. ایسے نوجوانوں کو خوش ہونا چاہیے اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون. یوسف علیہ السلام کے واقعے کو اللہ تبارک و تعالی مزید آگے ذکر کرتے کہ وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك. جب کوئی انسان جوانی کی عمر کو پہنچتا ہے تو کئی طرح کی آزمائشیں اسے گھیر لیتی ہیں. خصوصیت کے ساتھ سب سے بڑی آزمائش اور سب سے خطرناک آزمائش کہ جس سے ہر جوان کو یا ہر نوجوان کو گزرنا پڑتا ہے وہ اس کے نفس کی آزمائش ہوتی ہے. ہر زمانے میں نوجوانوں کو نفس کی شدید ترین آزمائش سے گزرنا پڑا ہے. اور آج تو کیا کہنا جوان کیا، آج تو بےہودگی اور عریانیت اتنی انتہا کو پہنچ چکی ہے کہ جوانوں اور نوجوانوں کی بات چھوڑیے، ادھیڑ عمر کے لوگوں کو بھی نفس کی شدید ترین آزمائش سے گزرنا پڑتا ہے. یوسف علیہ السلام کو بھی اس سے گزرنا پڑا، لیکن اس موقع پر یوسف علیہ السلام نے جو طریقہ اختیار کیا، اس موقع پر ان کی جانب سے جو رویہ اختیار کیا گیا، اس واقعے سے ہمیں اللہ نے یہ نصیحت دی ہے، یہ پیغام دیا ہے کہ ہم بھی اور ہمارے نوجوان بھی یوسف علیہ السلام کی سوچ پیدا کریں، نفس پر قابو پانے، نفس کو کنٹرول کرنے اور اس طرح کے نفسانی خواہشات اور آزمائشوں کی لپیٹ میں آنے سے اپنے آپ کو بچانے کی خاطر کیسے تیار کرنا ہے، وہ بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں یوسف علیہ السلام کے واقعے سے. اللہ کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے گھر میں رہ رہے تھے، اور عزیز مصر جو بڑی اچھی طرح سے ان کی دیکھ ریکھ اور ان کی خیر خواہی کر رہا تھا، اس کی بیوی نے ڈورے ڈالنا شروع کیا یوسف علیہ السلام کے اوپر، یہاں تک کہ ایک بار اپنے محل کے اندر سارے دروازوں کو اس نے بند کیا. بدنیتی کی وجہ سے گناہ پر دعوت دینے کے لیے سارے دروازوں کو اس نے بند کیا، اور دروازوں کو بند کرنے کے بعد وقالت حیت لک، اس نے یہ کہا یوسف علیہ السلام سے کہ اب آپ آ جائیں، یعنی ڈائریکٹلی اس نے گناہ کی دعوت دے دی. قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوایا انہ لا یفلح الظالمون. فوراً انہوں نے کہا اللہ کی پناہ، میں اس گناہ سے، اس جرم سے، اس بےہودگی سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں. لوگوں کو چاہیے کہ جہاں کہیں اس طرح کے حالات پیش آئیں، اس طرح کے معاملات پیش آئیں، فوری طور پر اللہ کی پناہ طلب کی جائے، اور اللہ کی پناہ طلب کیے بغیر،
اور اللہ سے اس معاملے میں مدد مانگے بغیر کوئی بھی شخص اپنے آپ سے اپنے نفس کو کنٹرول نہیں کر سکتا ہے، اور نہ کوئی شخص اس بات کی طاقت اور تاب رکھتا ہے۔ دوسری چیز، یوسف علیہ السلام کے اس واقعے سے تو یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ عزیز مصر کی بیوی نے یہ حربہ کیا تھا، اور اس نے سارا تانا بانا اور ساری سازشیں، ساری کوششیں، سب کچھ اس کی جانب سے ہوئی تھی۔ لیکن آج نوجوان اس قدر بگڑے ہوئے ہیں، معاشرہ اتنا بگڑا ہوا ہے کہ وہاں ایک یک طرفہ معاملہ تھا، ون سائیڈڈ چیز تھی۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ نوجوان اپنی ہی جانب سے ساری کوششیں کیے جاتے، وہاں اس عورت کی جانب سے کوشش کی گئی، یک طرفہ کوشش کی گئی، لیکن اللہ کے اس مخصوص اور محبوب بندے نے اللہ کی پناہ طلب کی، معاذ اللہ۔ یہاں نوجوان خود ہی اس کے پیچھے پڑے ہوئے، نوجوان خود ہی اس کے پیچھے پڑے ہوئے۔ ایسے نوجوان برائی کی کس انتہا کو چھوئیں گے اور کہاں تک پہنچیں گے اللہ کو ہی معلوم، اور سوچ فہم فکر کتنی خراب اور کتنی بگڑ چکی ہے اس کا اندازہ کرنا مشکل ہے۔ ایک اور چیز ضمناً ہمارے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں، بالخصوص جب کسی نکاح کی مجلس میں جب ہم شریک ہوتے ہیں، اور اس نکاح کی مجلس میں مولانا جب نکاح پڑھاتے ہیں، نکاح سے فارغ ہونے کے بعد لمبی چوڑی کچھ یوں سمجھا جائے کہ کچھ رٹی رٹائی دعائیں ہیں، اور اس کو اتنے اہتمام کے ساتھ پڑھا اور پڑھایا جاتا ہے، سنا اور سنایا جاتا ہے کہ یوں لگتا ہے کہ جیسے کوئی مسنون دعا ہو، جبکہ وہ مسنون دعا کون کہے، وہ میڈ ان انڈیا دعا کی طرح لگتی ہے۔ بہرحال اس دعا کے اندر ایک بات اور کہی جاتی ہے کہ اللہ آج کے اس جوڑے یعنی میاں بیوی، آج کے جو دلہا دلہن ہیں، ان دونوں کے درمیان ویسے ہی محبت پیدا کرے کہ جس طرح اللہ نے محبت یوسف اور زلیخا کے درمیان ڈالی تھی، جس طرح اللہ نے محبت یوسف اور زلیخا کے درمیان پیدا کی تھی، ویسے ہی محبت اللہ اس جوڑے کے درمیان بھی پیدا کرے۔ ایسے بہت سارے انبیاء اور ان کی ازواج کے نام لے کر کے اس حوالے سے دعا کی جاتی ہے، مثال دے کر بات کہی جاتی ہے۔ عزیز مصر کی بیوی کہ جس کے بارے میں زلیخا کتاب و سنت میں نام تو نہیں آیا، لیکن مفسرین کہتے ہیں کہ اس کا نام زلیخا تھا، اس کے بارے میں یہ قرآن کریم جو یہاں ذکر کر رہا ہے کہ عزیز مصر کی بیوی کی جسے مفسرین زلیخا کہتے ہیں، اس نے یہ حرکت کی تھی، اس نے برائی کی اتنی خطرناک اس نے برائی پر اپنے آپ کو تیار کیا، اور یوسف علیہ السلام کو مجبور کرنا چاہا تھا کہ سارے دروازوں کو بند کر کے اس نے یوسف علیہ السلام کو اپنے آپ کے اوپر آ جانے کی دعوت دی۔ ہائی تالک ایسی عورت کہ جس کے مزاج کی یہ کیفیت ہو، جس کے مزاج کی یہ کیفیت ہو، جو برائی پر دعوت دینے والی ہو، جو فحش پر بلانے والی ہو، ایسی عورت ایک پارسا نبی، ایک صالح نبی کی جس کی عزت کی، جس کی عفت کی، جس کی آبرو کی حفاظت اللہ کرتے ہیں، ایسی عورت کو آپ ایک نبی کی بیوی قرار دے دیں اور نبی کی بیوی آپ اسے بنا دیں، یہ چیز درست نہیں ہے، اور یہ بات نہیں کہنی چاہیے کہ زلیخا یوسف علیہ السلام کی بیوی بنی تھی اور دونوں کے درمیان رشتہ ہوا تھا۔ ایسی عورت لائق ہی نہیں ہے کہ ایک نبی کی زوجیت میں آ جائے، یہ ممکن بھی نہیں۔ إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين۔ آخر میں جو بات اللہ وحدہ لا شریک نے کہی وہ یہ کہ یوسف علیہ السلام کو ہم نے اپنی نشانیاں دکھلائیں، اور اس طرح یوسف علیہ السلام اپنی عزت اور آبرو کی حفاظت میں کامیاب رہے۔ كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين۔ ایک پتے کی بات اس واقعے میں یہ کہی گئی کہ اسی طرح ہم اپنے مخلص بندوں کو بچا لیتے، وہ انه من عبادنا المخلصين، یوسف علیہ السلام میرے نیک اور صالح بندوں میں سے تھے، مخلص بندوں میں سے تھے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے اس ٹکڑے سے اشارہ کر دیا ہے کہ جوانوں میں سے یا نوجوانوں میں سے جو صالحیت پر قائم رہے، جو اپنے نفس کی پاک دامنی چاہتا ہو، جو اپنے عزت اور آبرو کی حفاظت چاہتا ہو، اس سلسلے میں اللہ سے دعائیں کرتا ہو، اس سلسلے میں فکر مند ہو، اگر اس کے ساتھ کبھی اس طرح کا سچویشن اور اس طرح کے حالات آئے
کہ جس طرح یوسف علیہ السلام کے ساتھ حالات آئے تھے تو اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ انشاءاللہ اس نوجوان کو اس برائی سے اور اس خطرناک ماحول سے باہر نکال لیں گے اور اس نوجوان کی عزت اور آبرو کی اللہ حفاظت فرما لیں گے. اس لیے نیک اور صالح بننا ہر ایک نوجوان کے لیے لازم اور ضروری ہے. اگر نوجوان اپنی عزت اور آبرو کی حفاظت چاہتا ہو. فتنے اتنے شدید اور فتنے اتنے سخت ہیں. فتنے تو سخت ہونے کی چیز ہی ہے فتنوں کی, لیکن بہرحال آج کے زمانے میں فتنوں کی شدت مزید بڑھ گئی ہے. جب تک نوجوان اپنے اندر پاک دامنی اور صالحیت کی کیفیت نہ پیدا کرے بہت مشکل ہے کہ اپنے نفس کو بچا لے جائے. قرآن کریم کے اندر ایک دوسرا واقعہ اصحاب کہف کا ہم دیکھتے ہیں. اللہ وحدہ لا شریک نے تفصیل کے ساتھ سورہ کہف میں اس واقعے کو بیان کیا. ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا اذ اوى الفتية الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا. اصحاب کہف کے واقعے کو اللہ نے کہا کہ ہماری حیرت انگیز نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اے نبی کیا آپ کو اس سلسلے میں خبر نہ ملی؟ یہ حیرت انگیز نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اصحاب کہف کا واقعہ. انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی. اصحاب کہف کہ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کے لوگ تھے, اللہ کی وحدانیت پر ایمان رکھتے تھے, موحد تھے یہ. اس کے بعد ایک دور آیا اور ان کے اوپر ایسا ظالم بادشاہ مسلط ہوا, مقرر ہوا کہ وہ ظالم بادشاہ اپنی خدائی کا اعلان کر بیٹھا. سارے لوگوں کو اور اپنی ساری رعایا کو زبردستی اور ظلم کی بدولت مجبور کرتا تھا شرک کرنے پر. یہ چند نوجوان تھے جو کسی حال شرک پر آمادہ نہ تھے اور شرک کے قریب جانے کے لیے تیار نہ تھے, توحید پر مضبوطی اور پختگی کے ساتھ قائم تھے. نوجوانوں نے محسوس کیا کہ اب یہ بادشاہ کے ظلم سے بچ نہ پائیں گے. یہاں تک کہ کچھ مفسرین نے لکھا کہ انہیں بادشاہ کے دربار میں بھی طلب کیا گیا اور بادشاہ نے اپنے دربار میں بھی انہیں اپنی خدائی پر مجبور کرنا چاہا اور اسے تسلیم کرنے کے لیے انہیں مجبور کرنا چاہا. ان لوگوں نے اس کے دربار میں بھی انکار کر دیا اور اللہ کی وحدانیت کا ہی اقرار کرتے رہے. اللہ کی وحدانیت کا ہی اقرار کرتے رہے. بعد میں انہیں احساس ہو گیا کہ اب یہ بادشاہ کے ظلم سے بچ نہ پائیں گے. اب ان کی سزا قتل یا ان کے ساتھ خطرناک معاملات ہونے ہی والے. چند نوجوان جو توحید پر قائم, بادشاہ کے ظلم پر بھی شرک کرنے پر تیار نہ تھے, اپنے توحید کے تحفظ کی خاطر, اپنے ایمان اور عقیدے کو بچانے کی خاطر اس سرزمین کو چھوڑ کر ہجرت کر گئے, اس سرزمین کو چھوڑ کر نکل گئے. ایک غار کے پاس آئے, ایک غار کے پاس آئے کہ جہاں ان لوگوں نے آرام کرنا چاہا. اللہ وحدہ لا شریک نے کہا کہ جب یہ آرام کرنا چاہے اور جب یہ آرام کرنے کے لیے اس غار کے اندر لیٹے, فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. جب یہ آرام کرنے کے لیے وہاں لیٹے تو ہم نے ان کے کانوں کے اندر ایسا معاملہ پیش کر دیا کہ کچھ بھی ہو باہر کی دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا اس کی ایک رتی برابر آواز ان کے کانوں تک نہ پہنچ سکے گی. ہمیشہ کے لیے اللہ نے ایک لمبی مدت کے لیے نیند کے حوالے کر دیا, انہیں سلا دیا. جب نوجوان اپنے عقیدے کی فکر پیدا کر لیں, اپنے عقیدے کے سلسلے میں حساس ہو جائیں اور اتنے غیرت مند ہو جائیں کہ توحید و سنت سے سمجھوتا انہیں برداشت اور گوارا نہ ہو اور اس کے تحفظ کی خاطر ہر طرح کی پریشانیاں برداشت کر لینا انہیں منظور ہو, اللہ کی مدد کیسے آتی ہے اور یہ نوجوان اللہ کی نگاہ میں کتنے محبوب بنتے ہیں, اصحاب کہف کے واقعے سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے. 309 سال وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9. 309 سال ان لوگوں کو اللہ وحدہ لا شریک وہیں سلائے رکھے. ان کی زندگی کا اللہ نے بندوبست کر رکھا تھا, نیند کے آغوش میں انہیں ڈال دیا, کچھ بھی باہر کی دنیا میں ہو رہا تھا انہیں پتہ نہ چلا. 309 سال کے بعد جب اللہ وحدہ لا شریک نے انہیں نیند سے بیدار کیا, ان کے ساتھ ایک کتا بھی تھا, وہ کتا بھی اسی حالت میں. نیک و صالح لوگوں کے ساتھ جانور بھی رہے تو جانور بھی خیر کی حالت میں رہتا ہے,
نیکی اور صالحیت کے اثر جانوروں پر بھی پڑتے ہیں اگر انسان کے ساتھ یا نیک لوگوں کے ساتھ، نیک انسانوں کے ساتھ وہ جانور رہے. بہرحال اللہ وحدہ لا شریک نے ان کی حفاظت فرمائی. تب تک وہ ظالم بادشاہ، وہ رعایا، وہ سارا ماحول سب تبدیل ہو چکا تھا، اور اللہ وحدہ لا شریک نے ان کی حفاظت، ان کے عقیدے کی حفاظت اور ظالموں کے ظلم سے اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی. تو اصحاب کہف کے واقعے سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے. نحن نقص علیک نبأهم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی. اللہ کہتے ہیں کہ وہ چند نوجوان ہی تھے، اصحاب کہف وہ چند نوجوان ہی تھے، وہ بوڑھے لوگ نہ تھے، معاشرے کے دوسرے لوگ نہ تھے، وہ چند نوجوان تھے، لیکن ان لوگوں نے اللہ سے دعا کی تھی. اذا الفتية الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا. اللہ سے انہوں نے دعائیں کی تھی، اے ہمارے رب اپنی جانب سے رحمت ہمارے اوپر بھیج دے، اپنی خاص رحمت ہمارے اوپر نشاور کر دے. وهيئ لنا من امرنا رشدا، اور تیری جانب سے رہنمائی کے دروازے ہمارے لیے کھول دیے جائیں اور معاملات ہمارے لیے آسان کر دیے جائیں. نوجوانوں کو چاہیے کہ اپنے ایمان پر گہرائی کے ساتھ نگاہ رکھیں اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ سے دعائیں کرتے رہیں. اللہ کی قسم نوجوانوں سے زیادہ اللہ کی نگاہ میں رحمت کا مستحق کوئی اور نہ ہوگا. ہمارے معاشرے کا کوئی اور طبقہ ان نوجوانوں سے زیادہ محبوب اللہ کی نگاہ میں نہ ہوگا. المؤمن القوی خیر واحب الى اللہ من المؤمن الضعیف. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں مومنوں میں سے جو قوی ہے، مومنوں میں سے جو طاقتور اور جوان ہے، اللہ کی نگاہ میں وہ اس مومن سے جو ضعیف ہے کہیں زیادہ بہتر ہے اور اللہ کی نگاہ میں محبوب ہے. اگر نوجوان اپنے آپ کو اللہ کی نگاہ میں بہتر اور محبوب بننا چاہتے ہیں، انہیں اپنے عقیدے، اپنے ایمان، اپنے نفس اور ساری چیزوں پر گہری نظر رکھنی چاہیے، اور اس کے بعد اس سلسلے میں انہیں فکر کرنی چاہیے اور کیا کیا کچھ کرنا ہے وہ سرسری انشاءاللہ ابھی ہمارے سامنے باتیں آئیں گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی بھی ایک حدیث جو کہ خطبہ مسنونہ کے بعد پیش کی گئی، مستدرک احمد کی حدیث ہے، مستدرک حاکم کی حدیث ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. اللہ کے نبی کہتے ہیں حیاتک قبل موتک، اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے غنیمت جانو. موت کے انتظار میں، بڑھاپے کے انتظار میں مت بیٹھے رہو کہ جب ضعیف ہوں گے، جب جسم کے اعضاء کمزور ہوں گے تو اس کے بعد ہم عبادات پر مائل ہو جائیں گے. یہ زندگی کب فنا کے گھاٹ اتر جائے اور اس زندگی کی کب شام ہو جائے کسی کو پتا نہیں ہے. لہٰذا ایک ایک پل اور ایک ایک لمحے کو غنیمت جانو اس سے پہلے کہ ہماری موت آ جائے. وصحتک قبل سقمک، اپنی صحت کو بھی اپنی بیماری سے پہلے غنیمت جانو. ایسا نہ ہو کہ جب تک ہم صحت مند رہیں تب تک عیش پرستیوں میں رہیں اور اس میں مست رہیں اور اپنی صحت کو گنوا بیٹھیں. جب ہماری حالت یہ ہوئی کہ ہم رکوع بھی نہیں کر سکتے، ہم سجدہ بھی نہیں کر سکتے، ہم صحیح ڈھنگ سے قیام نہیں کر سکتے، تب ہمیں اللہ یاد آیا، جب مجبوری آئی، جب کسی لائق نہ بچے. لہٰذا اپنی صحت کو اپنی بیماری سے پہلے غنیمت جانو. وفراغک قبل شغلک، اور اپنے فارغ اوقات کو بھی اپنی مشغولیت سے پہلے غنیمت جانو. جب ہمیں ٹائم ملتا ہے، جب ہمیں وقت ملتا ہے تو ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھ کر کے ایک ہی نیوز کو 10 بار مت دیکھیں جیسا کہ آج کل دیکھا جاتا ہے. یوں ریموٹ ایک ہی نیوز، وہی چیز 10 چینل میں گھما کر دیکھی جاتی ہے. یہ ٹائم پاس ہے. نیٹ پر بیٹھ گئے، گھنٹوں بیٹھے ہیں. اور اس کے بعد اب کیا کہنا، ماشاءاللہ موبائل گیم تو ہر ایک کے جیب میں موجود رہتا ہے. لیکن اگر کوئی بندہ اس پر غور کر لے کہ یہ فارغ وقت، کاش کی وہ ایک بار، یہ گھنٹے جو ان چیزوں میں آپ بتاتے، کاش کی ایک بار آپ استغفر اللہ کہہ لیتے، کاش کی ایک بار آپ سبحان اللہ کہہ لیتے، کاش کی ایک بار آپ الحمدللہ کہہ لیتے، ذکر کا کوئی کلمہ کاش کی آپ کی زبان سے ادا ہو جاتا. لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ آپ کو مہلت نہ ملے، آپ کو وقت نہ ملے، آپ کی زندگی ایسے دور میں داخل ہو جائے. لہٰذا آپ اپنے فارغ اوقات کو اپنی مشغولیت اور مصروفیت سے پہلے غنیمت جانیں. وشبابک قبل حرمک، اور اپنی جوانی کو بھی اپنی بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانیں.
اپنی جوانی کو بھی اپنے بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانیں. اور اس حدیث کا یہ ٹکڑا یہی محل استشہاد ہے. اور سب سے اہم ہے جو نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے کہ ہم بڑھاپے کی عمر میں داخل ہو جائیں ہم اپنی جوانی کو غنیمت جانیں. جوانی کی عبادات، جوانی کے اذکار، جوانی کا ایمان اللہ کو کہیں محبوب اور کہیں پسند ہے بڑھاپے سے. لہذا آپ اپنی جوانی کو غنیمت جانیں اور اس کی بھرپور طریقے سے حفاظت کریں. وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، اور اپنی بے نیازی یا اپنی مالداری کو اپنے فقر و فاقہ سے پہلے غنیمت جانیں. ہم دیکھ سکتے ہیں کہ آج نوجوانوں کو بے پناہ چیلنجز ہیں. آج نوجوانوں کو یا جوانوں کو اپنی جوانی کی حفاظت کتنی مشکل ہے. اور آج کے اس دور میں جوانوں کو ایمان کو سمجھنا، ایمان پر قائم رہنا اور ایسے ہی صالحیت پر برقرار رہ جانا کتنا مشکل کام ہے، اور چیلنجز کس قدر قدم قدم پر ان کے ساتھ ہیں اور ان کے سامنے ہیں. ہم دیکھتے ہیں ہم اپنے جوان بچوں کو گھر سے باہر بھیجتے ہیں کالج میں. بیشتر کالج جو کو ایجوکیشن کی شکل میں ہے اس سسٹم کے ساتھ چل رہے مخلوط تعلیم، مرد و عورتوں کی مکسنگ، لڑکوں لڑکیوں کی مکسنگ. ہمارے ایسے بہرحال اس ماحول اور اس کیفیت میں جانا اور رہنا ہی شرعاً جائز و درست نہیں ہے. بہرحال لیکن اس سلسلے میں علماء عاملین کو اور ذمہ داران کو بیٹھ کر ایک صحیح حل ڈھونڈنا ہے، کیونکہ کسی چیز کی تنقید کرنا یہ اس وقت تک کارگر نہ ہوگا جب تک کہ اس کا حل بھی پیش نہ کر دیا جائے. تو بہرحال ایک سب سے بڑا مسئلہ، جیسے ہی ہمارے بچے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہیں فتنے دبوچ لیتے ہیں چاروں طرف سے، کہ جب وہ اپنے کلاس میں حاضری دیتے ہیں اور لڑکوں لڑکیوں کے ساتھ وہ ایک ہی نشست میں، ایک ہی کمرے میں، ایک ہی کلاس روم میں وہ بیٹھتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں انٹرنیٹ تو آج اب کہیں کیفے وغیرہ میں جانے کی ضرورت نہیں، اب تو موبائل جیب میں ہی رہتا ہے، اور انگلیوں کے ٹچ کرنے پر، انگلیوں کے اشارے پر آج کا جوان جو چاہے اور دنیا کی جو تصویر اور دنیا کا جو منظر چاہے دیکھ لینا چاہتے ہیں. اور یہ دیکھ لینا بہت آسان ہے. اس کے بعد وہ لوگ جو اپنی تعلیم مکمل کر کے کسی جاب سے منسلک ہیں، آفسوں کا ماحول ان کے دیکھ سکتے ہیں. آپ آفسوں کا ماحول ان کے دیکھ سکتے ہیں، پورے طور پر اختلاط کا ماحول، پوری مکسنگ، آفس کا بگڑا ہوا ماحول. قدم قدم پر چیلنجز، قدم قدم پر پریشانیاں جوانوں اور نوجوانوں دونوں کو ہیں. بہرحال ایسے حالات میں ماں باپ کو بھی کتنا حساس ہونا چاہیے، ماں باپ کے اوپر بھی کتنی ذمہ داریاں آتی ہیں، خود جوانوں کے اندر بھی اس سلسلے میں بیداری پیدا کرنا کتنا ضروری ہو چکا ہے. آج اس کی حساسیت کو نہ سمجھا گیا، اسے محسوس نہ کیا گیا. نتیجہ یہ نکلا کہ ہمارے نوجوان اس سے پہلے یہ باتیں غیروں کے بارے میں کہی جاتی تھیں، یہ چیزیں اور بےہودگی اور عریانیت کی یہ مثالیں غیروں کے بارے میں دی جاتی تھیں. آج ہمارے جوانوں کی حالت یہ ہے کہ ڈرگس کے عادی وہ ہیں، سگریٹ کے عادی وہ ہیں، منشیات کی دھت اور لت انہیں پڑی ہوئی ہے، اور ایسے ہی میوزک کے رسیاں بھی وہ ہیں. کتنے والدین ہیں جو دیکھتے اپنے بچوں کو گھر سے نکلتے ہی اس کا ہیڈ فون اپنے کانوں سے وہ فوراً لگا لیتے ہیں اور اس کے بعد ان کے ہیلمٹ لگتے ہیں. تو میوزک کے عادی، ڈرگس کے عادی ہمارے نوجوان بے تحاشا ہوتے چلے جا رہے ہیں. دیر رات سونا کہاں رہے وہ پتہ نہیں، والدین کو بھی اس سلسلے میں خبر نہیں. وہ بہت سارے والدین تو اتنی نچلی سطح پر اتر چکے، کہتے ہیں کہ جوان ہے، ذرا اس کی عمر ہے، کھیل کود لینے دیجئے. اس کے بعد جب وہ دردناک منظر ان کے سامنے آتا ہے تب چیخ پڑتے. ان کے پیروں کے نیچے سے جب زمین کھسک جاتی ہے اس کے بعد علماء کے پاس اور اس کے بعد مسجد کے ائمہ اور خطباء کے پاس چکر لگاتے ہیں. اس وقت آپ کہاں تھے جب آپ کو اس سلسلے میں فکر کرنی چاہیے تھی؟ تب آپ ڈھیل دے رہے تھے. غلط صحبت، والدین کو بھی پتہ نہیں ہے کہ ان کی اولاد کس طرح کے بچوں کے ساتھ رہتی ہے، ان کی فرینڈشپ کس طرح کے بچوں کے ساتھ ہے، ان کے دوستانہ تعلقات کس طرح کے لڑکوں کے ساتھ ہیں. یہ ساری چیزیں ہمارے جوانوں میں آج بے تحاشا پھیلی ہوئی ہے. اور یہ بات یاد رہے کہ اغیار کی جو سازشیں ہیں ان سازشوں کے بہت حد تک ہم شکار ہو چکے. اغیار کی خصوصیت کے ساتھ جو یہودیوں کی سازشیں ہیں، بغیر کسی لاگ لپیٹ کے میں کہہ دوں
یہودیوں کی جو سازشیں ہیں وہ یہ نہیں ہے کہ ہمیں اسلام سے نکال کر کسی دوسرے دین دھرم کے اندر داخل کر دیں، ہمیں کنورٹ کر دیں، یہ ان کی کوششیں اس بات پر نہیں ہیں. ان کی کوششیں اس بات پر ہیں کہ اس قوم کے جوانوں سے دین اسلام کی روح کو نکال دیا جائے. ان کا جسم مسلمان رہے لیکن ان کے جسموں کے اندر جو روح ہے وہ اسلام کی روح سے خالی ہو جائے. ان کی کوششیں یہی ہیں. ہم غور کر سکتے ہیں کہ وہ اپنی کوششوں میں کس حد تک کامیاب ہیں. وہ اپنی کوششوں میں بہت حد تک کامیاب ہیں، اور ان کی نگاہوں میں شراب کا ایک گلاس، ڈرگس کیز، گانے والی عورت، یہ 1000 توپ سے یا لاکھوں بندوقوں سے کہیں زیادہ کارگر ہے ان کی نگاہوں میں کہ اس قوم کے جوانوں کو شراب کا عادی کر دیا جائے، ڈرگس کے اندر داخل کر دیا جائے، اور ایسے ہی کلب کا عادی انہیں بنا دیا جائے کہ گانے، میوزک، وہ ساری چیزوں کے عادی ہو جائیں. ان سے جنگ کرنے کی ضرورت نہیں، ان کے خلاف توپ استعمال کرنے کی ضرورت نہیں، ان کے خلاف بمباری کرنے کی ضرورت نہیں. یہ خود ویسے ہی مٹ جائیں گے اور ویسے ہی تباہی کے دہانے پر پہنچ جائیں گے. ہم دیکھ سکتے ہیں کہ تباہی کے دہانے پر آج یہ قوم پہنچی ہوئی ہے، دین اسلام سے دور ہو کر کے اور پورے طور پر اغیار کی سازش کے شکار ہو کر کے. فحش لٹریچر، ولگر چیزیں آج عام ہیں جوانوں کے اندر. یہ بات والدین کو بھی سمجھنی ہے سب سے پہلے کہ جوانوں کی اور اپنے جوان اولاد کی، وہ لڑکے ہو یا لڑکیاں، ان کی اصلاح کرنے سے پہلے سب سے پہلے آپ اپنی اصلاح کر لیں، اپنے گھروں کی اصلاح کر لیں. اور والدین کو چاہیے کہ سب سے پہلے وہ عملی نمونہ کی شکل میں اپنے آپ کو پیش کریں اپنی اولاد کے سامنے. عملی نمونے کی شکل میں ہم اپنے آپ کو اپنی اولاد کے سامنے پیش کریں. ہم نیک و صالح بنیں. اگر ہم نیک و صالح یا والدین نیک و صالح بن جائیں، اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت اور تائید انشاءاللہ ہماری اولاد پر بھی آئے گی. وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. موسیٰ اور خضر کے واقعے میں آپ دیکھ سکتے ہیں سورہ کہف کے اندر، جب اس گاؤں میں پہنچے خضر کہ جس گاؤں کی وہ دیوار ڈھہی جا رہی تھی، وہ پہنچے، لیکن اس گاؤں کے لوگوں نے موسیٰ اور خضر کی میزبانی سے انکار کر دیا، اور اس کے بعد ان دونوں کو اپنے ہاں جگہ نہ دی. لیکن گاؤں کی وہ دیوار جو بالکل گرنے کے قریب تھی، خضر پہنچے اور پوری محنت کے ساتھ اس دیوار کو سیدھی کرنے میں لگے ہوئے. موسیٰ علیہ السلام نے جب اس پر اعتراض کیا، اور اس اعتراض کا جو جواب اللہ وحدہ لا شریک نے دیا خضر کے زبانی، جو قرآن کریم کے اندر مذکور ہے، وہ یہ کہ وہ دیوار 2 یتیم بچوں کی تھی، اور اس دیوار کے نیچے وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اس دیوار کے نیچے خزانہ دفن تھا. اس دیوار کے گرتے ہی اس کے نیچے دفن خزانہ باہر آ سکتا تھا، جو یتیم بچوں کے ہاتھ نہیں اب دوسروں کے ہاتھ لگ سکتا تھا. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، وہ یتیم بچے تھے جنہیں کوئی ہوش نہ تھا، کچھ ہوش نہ تھا، انہیں کچھ خبر نہ تھی، خزانے ان کے ہاتھ سے جا سکتے تھے. اللہ نے رحم و کرم کیا کہ خضر کے ذریعے اس دیوار کو درست اور صحیح کرایا، خزانے کی حفاظت فرمائی. کس لیے؟ کہ ان یتیم بچوں کے والدین نیک تھے. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان یتیم بچوں کے والدین نیک تھے، ان یتیم بچوں کے والدین صالح تھے. اللہ کی قسم، اگر ہم صالح بن جائیں تو ہمارے بچوں پر ہماری صالحیت کا ڈائریکٹلی اثر بھی پڑے گا، اور اللہ وحدہ لا شریک انشاءاللہ ہماری صالحیت کے نتیجے میں ہماری اولاد کی حفاظت فرمائیں گے. ہم اس دنیا میں رہیں یا نہ رہیں، تو سب سے پہلے والدین کو ایک عملی نمونے کی شکل میں اپنے آپ کو پیش کرنا ہے اپنی اولاد کے سامنے. اور ایسے ہی تربیت پر بھی خصوصی توجہ دینی ہے. خود ان کی تربیت کریں، علماء کی صحبت ان کے لیے علماء کی صحبت ہموار کریں، علماء سے لے جا کر ملاقاتیں کرائیں، علماء کی مجلسوں میں انہیں خود بیٹھیں اور انہیں بیٹھائیں اور شریک کریں. ان کی تربیت کے لیے جو شکلیں ہو سکتی ہیں ساری شکلیں بروئے کار لائیں، لیکن حکمت کے ساتھ. کچھ والدین اس سلسلے میں بھی چوکتے، وہ اتنی سختی اور تشدد کہ اس کے بعد حکمت غائب، اور اس کے بعد تربیت کے نتیجے میں وہاں ایک ریبیلیس کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، وہاں باغیانہ ذہن پیدا ہو جاتا ہے. اولاد کے اندر یہ چیز نہیں. حکمت کے ساتھ آپ تربیت کریں اور اس سلسلے میں علماء سے مدد لیں. ایک اور چیز ہم دیکھتے ہیں کہ علماء سے ربط و ضبط
علماء کی مجلسوں میں شرکت جب نوجوانوں کی طرف سے نہیں ہوتی ہے تو بہت سارے نوجوان دین کی دلچسپی رکھنے کے باوجود بھی گمراہی کے دہانے پر پہنچتے ہیں. دین کی دلچسپی رکھنے کے باوجود بھی کچھ نوجوان دین کے نام پر گمراہ ہوتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ نیٹ کے ذریعے ساری چیزیں وہ دین کے بارے میں سرچ کرنا شروع کر دیتے ہیں. کسی عالم کی مجلس میں شریک ہونا انہیں منظور نہیں, کسی عالم کے دروس میں حاضر ہونا انہیں منظور نہیں, کسی عالم سے درس لینا انہیں پسند نہیں. ساری چیزیں بغیر کسی رہنمائی کے نیٹ کے تھرو وہ جاننا چاہے. انہوں نے اپنا استاذ گوگل کو ہی سمجھ لیا, ان کا شیخ ان کا استاذ گوگل ہی ہو گیا, اور اس کے بعد وہ کرنے چلے. بہت ساری چیزیں احادیث کو سمجھنے میں یا دین کے کچھ مشتبہ مسائل کو جاننے میں بہت سارے نوجوان بھٹکے ہیں. کچھ نوجوانوں نے حدیث کا انکار ہی کر دیا ہے, نعوذ باللہ, کیونکہ نیٹ کے تھرو جانے پر اور نیٹ کے ذریعے دین حاصل کرنے پر بہت ساری سائٹس, اسلام دشمن سائٹیں وہاں موجود ہیں. آپ ان کے ہتھے چڑھے تو اس کے بعد آپ گئے کام سے. کتنے نوجوانوں نے حدیث کی حجیت پر انکار کر دیا ہے, حدیث کی حجیت پر سوال کھڑے کیے. کچھ نوجوانوں نے منمانیاں کی ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہیں اور کے فتوے لا کر ہندوستان میں گراؤنڈ سچویشن دوسرے ممالک میں کچھ اور ہے, وہاں کے علماء اور وہاں کے مفتیوں نے وہاں کے حساب سے فتوا دیا ہے, وہ چیز لا کر کے اب یہاں زبردستی فٹ کرنا چاہتے. یہاں کے علماء اور یہاں کی مفتیوں سے آپ نے کوئی رابطہ قائم نہ کیا. یہ بھی کبھی کبھی بعض اسلام پسند نوجوانوں کی جانب سے فتنے کا سبب بن جاتی ہے. نوجوانوں کو چاہیے کہ علماء کی مجلسوں میں شریک ہوں, علماء کی صحبت حاصل کریں, اور ایسے ہی علماء کی مجلسوں میں شریک ہو کر دین کا علم حاصل کریں. ایک اور چیز جو بڑی بہت اہم اور حساس ہے, جو والدین کی جانب سے ہونی چاہیے, شادیوں میں تاخیر بھی جوانوں کے بگڑنے کے اسباب میں داخل ہے, اور اس کے بہت حد تک ذمہ دار والدین ہیں. اور اس معاملے میں حاجی نمازی والدین بھی اس معاملے میں مجرم نظر آتے ہیں, اور مجرموں کی صفوں میں کھڑے نظر آتے ہیں. بیچارے دین کا علم ہے, ساری چیزیں پہلی صف میں حاضر رہتے, لیکن بیٹے اور بیٹی کی شادی کے معاملے میں ان کی بھی سوچ اور ان کی فکر وہی ہے کہ جب تک کسی ایک اعلی سے اعلیٰ ڈگری کو جب تک پانا لے بیٹا یا بیٹی, جب تک بزنس اچھی طرح سے اس کا سیٹ اپ نہ ہو جائے, تب تک شادی کیسے کر دیں گے. اور اسی انتظار میں ڈگری حاصل کرنے کے نتیجے میں بزنس کے سیٹ اپ کرنے کے انتظار میں نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ کسی اور راہ پہ لگ چکا ہے, کسی اور کے ہتھے چڑھ چکا ہے, اپنے نفس کا سودا کر چکا ہے, اپنی عزت اور آبرو کو بیچ چکا ہے. بیٹے اور بیٹیوں دونوں کی حالت یہی ہے. اس کے بعد تب ہوش آتا ہے, اس کے بعد تب پھر پیچھے پڑنا ان کے شروع ہوتا ہے. نتیجہ فتنے کے سوا, نتیجہ گھر میں افراتفری کے سوا, نتیجہ باپ اور بیٹے کے درمیان بگاڑ کے سوا کوئی اور چیز نہیں نکلتی ہے. یاد رکھیں کہ اللہ نے اس بات کا وعدہ لیا ہے, اس کے رسول نے بھی اس بات کی ضمانت دی ہے کہ اگر وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ, کہ جو نوجوان یا جو جوان اپنی عزت اور آبرو کی حفاظت کی خاطر مفلسی کے عالم میں ہے, غربت کے عالم میں ہے, لیکن اپنی عزت اور آبرو اور عفت اور عصمت کی حفاظت کی خاطر نکاح سے منسلک ہو جاتا ہے. لوگوں, کسی انسان نے نہیں, دنیا کی کسی اور ٹرسٹ نے نہیں, دنیا کی کسی اور چیز نے نہیں, اللہ نے اس بات کی ضمانت دی ہے کہ اللہ انشاءاللہ آپ کی اس نکاح کی برکت سے, اللہ آپ کی اس رشتے کی برکت سے, اللہ آپ کی اس نیک نیتی کی برکت سے آپ کو مالا مال کر دیں گے. والدین کو سوچنا چاہیے کہ ان کی اولاد انشاءاللہ مالا مال ہو جائے گی. والدین کو بہت حساس رہنا چاہیے. بلوغت کی عمر کو پہنچنے کے بعد وقت ہوتے ہی انہیں رشتے ازدواج سے منسلک کر دینا چاہیے. ایک بہترین رشتہ ڈھونڈ کر اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو اس سے منسلک کر کے اپنی ذمہ داریوں کو اچھی طرح سے نبھانا چاہیے, تاکہ اللہ کے ہاں یہ جواب دہ نہ ہونے پائیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو اس اہم اور حساس مسئلے کو سمجھنے کی اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہم نوجوانوں کو اپنی اصلاح کی اور اپنی اصلاح کی فکر کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں کثرت کے ساتھ سلسلہ
سلسلے میں دعاؤں کی بھی توفیق عطا فرمائیں. اللهم آت نفسی تقواها وزکیها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها. اللهم انی اسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.